افسانہ کیسے کیسے لوگ، رائٹر نایاب جیلانی۔ تم نہ ہوتی تو میں ان دیواروں سے ٹکرے مار مار کے شاید مر ہی جاتی۔ کون ہے اپنا جو اس احساس کرے، دکھ سکھ بانٹے۔ اگر بیمار ہو جاؤں تو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوتا۔ محسن بیچارے سارا دن آفس میں سر کھپا کر آتے ہیں اور پھر گھر کے پھیلاوے کو بھی انہیں سمیٹنا پڑتا ہے۔ الماس باجی سر پر دوپٹہ باندھے انتہائی رقت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نادیہ کی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ باجی کی بے بسی کے احساس سے اس نے محبت سے ان کا ہاتھ دبایا۔ میں ہوں نا، تم ہو، اسی لیے تو آرام سے بستر توڑی، ورنہ بخار میں بھی کہاں چین تھا۔ بچے، گھر اور تمہارے بھائی جان کی چیخ چیخ مزید بے حال کر دیتی تھی مجھے۔ انہوں نے بھی جواباً اس سے بڑھ کر محبت کا مظاہرہ کیا۔ نادیہ انہیں آرام کی تلقین کر کے کچن میں چلی گئی۔ بھائی جان کے لیے بریانی اور بچوں کے لیے کھیر بنا کر فریج میں رکھی، باجی کے لیے سوپ تیار کیا، بچوں کو کھانا کھلا کر اور برتن سمیٹ کر ہی وہ گھر آئی تھی۔ اماں کا پارا چڑھ گیا تھا گھڑی کی طرف دیکھ کر آئی ہو مہارانی کی خدمتیں۔ اماں کے طنزیہ لب و لہجے کو سن کر وہ بھی بگڑ گئی۔ اماں کبھی تو بخش دیا کریں، اتنی بیمار ہے باجی، اگر میں تھوڑا بہت کام کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر آتی ہوں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ شام کو صبا بھی تو جاتی ہے باجی کے پاس۔ چچی نے کبھی اسے نہیں منع کیا، رات کی روٹیاں اور صبح کے لیے آٹا گوندھ کے آتی ہے وہ۔ ہم نہیں ان کا احساس کریں گے تو اور کون کرے گا۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی اور اماں نے سر پیٹ لیا۔ سارے جہاں کا درد تیرے ہی دل میں آن سمایا کمبخت، چل اٹھ سالن پکا لے، تیرے باوا آنے والے ہیں۔ اماں بکتی جھکتی وضو کرنے چلی گئی اور نادیہ نے بھی آنسو صاف کر کے اندرونی حصے کی طرف رخ کیا۔ الماس باجی اس کے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال پہلے تایا جی بھی چل بسے تو باجی ہمیشہ کے لیے تایا جی کے مکان میں رہنے کے لیے آ گئی۔ باجی کے آئی گویا بہار ہی اتر آئی تھی۔ ان کے دلوں میں صبا اور نادیہ دونوں ہی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر باجی کے پاس آ جاتی۔ باجی کی چٹپٹی باتوں اور رنگا رنگ شگوفوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ باجی اپنے بچپن، لڑک پن اور کالج کے قصے خوب مزے لے لے کر سناتی اور ان کے کہکوں کے فوارے پھوٹ پڑتے، باتیں بھی ہوتی رہتی اور ان کے ہاتھ بھی چلتے رہتے۔ ادھر کام ختم ہوتا تھا اور ادھر باجی کو نیند کے میٹھے جھونکے آنے لگتے۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گھس جاتی اور یہ دونوں اپنے گھروں کی طرف چل پڑتی۔ اماں کو اس کا الماس باجی کی طرف بھاگ بھاگ کر جانا اور 24 میں سے نصف گھنٹے ادھر گھسے رہنا پسند نہیں تھا، اور جب سے اس نے نجف بھائی کا لایا ہوا رشتہ ٹکرایا تھا اماں کے ماتھے کے بل ہی کم نہیں ہوتے تھے۔ وہ لاپرواہی سے اماں کی جھڑکیاں سنتی رہتی۔ اس دن بھی اماں کسی کی عادت کے لیے گئی تھی تو وہ دروازے لاک کر کے باجی کی طرف آ گئی۔ گیٹ پر ہی طارق سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا، جبکہ نادیہ نے خون خوار نظروں سے اس کبوتری کو گھورا اور تھپ تھپ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ طارق نے ہاتھ میں موجود کبوتری کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور زیر لب مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نادیہ کو الماس کا دیور ذرا پسند نہیں تھا، آوارہ اور نکما، سارا دن کبوتروں کی سیوا کے بہانے چھت پر چڑھا آنکھیں سینکتا رہتا تھا۔ بھلا باجی کو کیا ضرورت تھی اس نمونے کو ساتھ لانے کی؟ اس نے تنفر سے سوچا اور باجی کو آوازیں دیتی دوسرے ذہن میں آ گئی۔ باجی اچار کے لیے آم کاٹ رہی تھی، اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی۔ ارے ابھی میں تمہیں یاد کر رہی تھی، اسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا۔ انہوں نے اطمینان سے اسے چاقو پکڑایا اور تخت پر ڈھیر ہو گئی۔ باجی، آپ طارق کو کیوں لائی ہیں ادھر؟ آم کاٹتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ باجی نے بھرپور انگڑائی لے کر اسے دیکھا۔ طارق بہت اچھا ہے نادیہ، اتنے کام کرتا ہے، باہر کے سبزی گوشت آٹا دالیں سب کچھ یہی لاتا ہے۔ میں بازار جاؤں تو پھر 2 دن چارپائی سے اٹھ نہیں پاتی۔ ان کے تفصیل سے بتانے پر نادیہ نے سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بچے اسکول سے آگے نادیہ نے اونگتی ہوئی الماس پر نظر ڈالی، بچوں کے اسکول بیگ سنبھالے اور پھر تینوں کو باری باری نہلایا۔ جب تک باجی اٹھی وہ بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی۔ باجی کی تشکر کے احساسات سے آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے تم پر فخر ہے نادیہ، تم بہت اچھی بہن ہو۔ باجی کے محبت بھرے ان چند لفظوں نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا تھا۔ طارق کس سے بری لگتی ہے، اور پھر باجی تو دل کھول کر مقابل کو سراہتی تھی۔ انہوں نے اس کی ان پوشیدہ خوبیوں کی بھی تعریفیں کی جو کہ نادیہ کی نگاہوں سے بھی اوجھل تھی۔ ان تعریفوں کا کچھ تو حق ادا کرنا تھا۔ اس نے مشین لگا کر ہفتہ بھر کے کپڑے بھی دھو دیے۔ سچ نادیہ، جو بات تم میں ہے وہ صبا میں بالکل نہیں۔ وہ بہت باتونی لڑکی ہے، جبکہ تم انتہائی کم گو، معصوم، نازک اور خوبصورت لڑکی ہو۔ جس گھر میں بھی جاؤ گی اجالے بکھیر دو گی۔ ہر طرف بڑا ہی خوش نصیب ہوگا تمہارا ہم سفر، جسے تم جیسی دلکش اور من موہن سی دلہن مل جائے گی۔ مجھے تو جیلسی فیل ہو رہی ہے اس بندے سے۔ الماس نے اس کی ٹھوڑی چھو کر نہایت ہی دلار سے کہا تھا۔ نادیہ کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ باجی کے الفاظ من میں گھنٹیاں بجانے لگے تھے۔ گھر آ کر اس نے کتنی ہی مرتبہ بغور آئینہ دیکھا تھا۔ اماں اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔
کیا شکل بدل گئی ہے جو یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کے گھورے جا رہی ہو شیشے کو؟ اب بس بھی کرو حسن آرا بیگم۔ اماں آپ بھی نہ۔ اس کے خوابوں کا محل دھڑام سے گرا تھا، وہ تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی ان چند لمحوں میں۔ اماں نے اسے حقیقت کی تلخ دنیا میں لا پٹخا، وہ چڑھ کر سامنے سے ہٹ گئی۔ آسمان پر اچانک ہی کالے کالے بادل چھا گئے، موسم کے تیور دیکھ کر اس نے سرد سے صحن میں بکھری چیزیں سمیٹی، چوزوں کو ڈبے میں بند کیا، کپڑے اتارے، پھر سبزی لے کر تخت پر بیٹھ گئی۔ نادی، اماں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا تھا، وہ بھی اماں کے بدلے بدلے لب و لہجے کو سن کر چونکی۔ کاظم کی ماں آج پھر آئی تھی، میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ دیکھ بیٹی، میں تیری ماں ہوں، اچھا ہی سوچوں گی نا تیرے لیے۔ اور پھر لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی ماں کو نیک گھرانے کی پیار کرنے والی بچی چاہیے۔ میلاد میں دیکھا تھا انہوں نے تمہیں بہت پسند آئی ہے تم کاظم کی بہنوں کو، اسی لیے تو انہوں نے دہلیز پکڑ رکھی ہے ہماری، ورنہ کاظم کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا، اتنی اچھی نوکری ہے اس کی۔ نجب کہہ رہا تھا کہ خالہ اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکے گا ہمیں اپنی نادی کے لیے۔ اماں آپ کو کیا جلدی ہے مجھے اس گھر سے نکالنے کی؟ ان کی پوری بات سن کر وہ غصے سے بولی۔ اماں نے خفکی سے اسے گھورا، تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ اس نے سبزی کی ٹوکری اٹھائی اور باورچی خانے میں گھس گئی۔ اماں نے اس کے تیور دیکھ کر سر پیٹ لیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح ہی باجی کی طرف چلی گئی تھی۔ باجی کے پوچھنے پر اس نے اماں کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ باجی نے تعصب سے سر ہلایا۔ صاف انکار کر دو نادیہ، تم کہاں اتنی لمبی چوڑی سسرال کو بھگتاتی پھرو گی؟ 7 نندیں، اللہ کی پناہ۔ الماس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے دہلایا۔ اماں میری بات کہاں مانیں گی؟ وہ آہستگی سے منمنائی اور سلیب پر رکھا ہرا دھنیا نوچنے لگی۔ میرا تو دل تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کو تھا، تم سے دوری کا خیال ہی آزردہ کر دیتا ہے مجھے، مگر اب… الماس کی آواز بھیگ گئی تھی، جبکہ نادیہ نے بھی کچھ چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پیاز کاٹ کر آنسو صاف کیے۔ اف، میں بھی کن باتوں میں الجھ گئی ہوں۔ کھڑی کی طرف دیکھ کر انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ دیگچی چولہے پر چڑھا کر کیبنٹ کھولا تو چاولوں کا ڈبہ خالی نظر آیا اور کوکنگ آئل بھی تقریباً ختم تھا۔ الماس کی پریشانی دو چند ہوگی، یہ تاری نہ جانے کہاں نکل گیا، اب میں کسے بھیجوں مارکیٹ؟ جھنجھلاتے ہوئے الماس نے دیگچی چولہے سے اتار کر سلیب پر پٹکی۔ میں اپنے گھر سے لے آتی ہوں تیل۔ نادیہ نے فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ الماس کو اس پر ٹوٹ کے پیار آ گیا تھا۔ تم اتنی گرمی میں… الماس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ نادیہ بیرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ الماس نے کھڑکی سے ہانک لگائی۔ تھوڑے سے چاول بھی لیتی آنا، کرن کے لیے کھچڑی بنا دوں گی۔ جی اچھا، وہ بھی بلند آواز میں چلائی تھی۔ الماس مطمئن ہوگی۔ گیٹ پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ تن فن کرتی اندر آئی تو اماں سے سامنا ہو گیا۔ وہ شاید اسے ہی بلانے آ رہی تھی۔ حلیہ درست کر کے اندر آؤ۔ خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ اس نے اماں کے بیٹھک میں جانے کے بعد اطمینان کا سانس دیا اور پھر اسٹور میں گھس گئی۔ چاول نکال کر اس نے اسٹور کو تالا لگایا اور کچن میں آ کر کوکنگ آئل پیالے میں نکالا۔ دروازے میں کھڑی اماں اس کی ساری کارروائی دیکھ چکی تھی۔ جو ہی وہ پلٹی، اماں کو دیکھ کر رنگ فاق ہو گیا تھا اس کا۔ وہ اماں میں… نادیہ ہکلا کر رہ گئی۔ اماں کے پیچھے اور بھی چہرے نمودار ہوئے۔ اس نے بمشکل پھنسی پھنسی آواز میں سلام کیا۔ اسی پر حسن توڑتا ہوا آ گیا تھا۔ خالہ لے بھی آئے چاول، امی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ معذرت کرتے ہوئے حسن کے پیچھے نکل گئی۔ اماں کا سر مارے شرمندگی کے جھک گیا۔ انہیں یہ رشتہ بھی ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی راحیلہ بیگم ان کی بیٹی کی بد تہذیبی پر باتیں سناتی معذرت کے چند کلمات کہہ کر چلی جائیں گی۔ منوں کے حساب سے بوجھ ان کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ بہت ہی احساس کرنے والی بچی ہے آپ کی، راحیلہ بیگم نے کہا۔ بھی تو کیا، انہیں اپنی سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہوا تھا۔ ماری خوشی کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ انہوں نے سرد سے اپنے تاثرات چھپائے۔ اب مزید انتظار نہ کروائیں خالہ جان ہمیں، کاظم کی بڑی بہن بہت خوش دلی سے بولی۔ جمعے کے مبارک دن ہم انگوٹھی پہنانے آئیں گے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے سب کچھ طے کر لیا۔ اماں کا سر اس بات میں ہلتا چلا گیا۔ نادیہ جان بوجھ کر دیر سے آئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور وہ جانتی تھی اماں اسے نہیں بخشیں گی، مگر گھر آ کر وہ چونک اٹھی تھی۔ اماں کا خوشگوار موڈ دیکھ کر انہوں نے نہ اسے جھڑکا نہ غصہ کیا، زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ شام کو ابا آئے تو اماں نے اسے چائے بنانے کا حکم دے دیا۔ ابا نے کبھی اس وقت چائے نہیں پی تھی۔ وہ جلتی بھنتی کچن کی طرف چل دی۔ رات تک اسے اماں کے مورے کی خبر مل گئی تھی۔ اس کی اور اماں کی خوب جھڑپ ہوئی۔ اس نے غصے سے کھانا بھی گول کر دیا۔ رات بھر بھوکی پیاسی روتی رہی۔ صبح اٹھ کر الماس باجی کو اماں کی کارروائی کی سب سے پہلے رپورٹ دی۔ باجی نے صبا کو بھی بلوا لیا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے خوب تسلیاں دلاسے دیے۔ وہ سوں سوں کرتی سنتی رہی۔ آج اس کا باجی کی طرف رہنے کا ارادہ تھا۔ وہ اماں کو بتا کر آئی تھی کہ وہ اب ان کے گھر نہیں رہے گی۔ اماں اس کے بچپنے پر بھنا اٹھی تھی، تاہم کہا کچھ نہیں۔
जानती थी कि वो 2 घड़ी का गुस्सा है। उसका सारा दिन वो बाजी के साथ मसरूफ़ रही। शाम को मोहसिन भाई खूब लदे फंदे आ गए थे। नादिया, चाय बना लाओ। मोहसिन भाई ने उसे आवाज़ दी। वो उठकर चाय बनाने चल दी। बड़ी खुशगवार माहौल में चाय पी की रात को उसने खूब मेहनत करके दाल चावल बनाई। किरण की फरमाइश पर ट्राइफल भी तैयार किया। वो बच्चों के साथ लूडो खेल रही थी जब तारिक चला आया। नादिया की पेशानी पर बल पड़ के वो उठकर जाने लगी थी जब तारिक ने उसे रोक लिया। इधर आओ। वो उसे बाजू से पकड़कर सहन में ले आया था और फिर जीने की तरफ बढ़ने लगा। नादिया ने घबराकर उसे बाजू छुड़वाने की कोशिश की। बरामदे में पहुंचकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कबूतरों की गंदगी, हर्ब्स और बदबू ने एक साथ हमला किया था। नादिया ने नाक दबाकर उसे घूरा। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो गुस्से से चीखी। आहिस्ता बोलो। तारिक ने नरमी से उसे टोका था उसे और फिर बदरंग सी कमीज़ की जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाल लाया। वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। उसने 1-2 बटन छेड़कर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इसके अंदर वो चीज़ है जिसे सुनकर तुम्हें फैसला करने में बहुत आसानी होगी। साफ शिफाफ रास्तों को पहचान लोगी तुम और मैं भी यकीनन। वो पूरे तमात लहजे में गोया हुआ और फिर टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया उसने। सिर्फ 2 मिनट और 25 सेकंड ने उसकी पूरी हस्ती को हिला कर रख दिया था। वो फ़क्र रंगत के साथ सुनती रही यहाँ तक कि उसकी आंखों से सैलाब जारी हो गई। जब मेरे कानों में ये जहर उतरा था मुझे भी इतनी तकलीफ़ हुई थी। पहली मरतबा मुझे अपने वजूद से नफ़रत महसूस हुई। मैं भी इसी तरह रोया था। जब आंसू थमे तो मैंने एक फ़ैसला किया था, ख़ुद को मनवाने का फ़ैसला, अपने वजूद की इमारत को दोबारा खड़ा करने का फ़ैसला। इसीलिए मैंने कपड़े की मिल में नौकरी कर ली है। पहली मरतबा मोहब्बत का जायका महसूस किया है। मैं नौकरी कल सुबह मैंने कराची चले जाना है। ये अमानत तुम्हारे हवाले करना थी। तारिक ने भीगे लहजे में कहकर टेप रिकॉर्डर उसकी तरफ बढ़ाया जिसे उसने थामा नहीं था। वो लरसती टांगों से चलती हुई बामुश्किल जीना उतरी। गेट खोलकर उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अभी तक अलमास के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। उसने कर्ब से दोनों हाथ कानों पर रख लिए। उसी पर लाइट चली गई थी। हर तरफ खूब अंधेरा फैल गया। पाँव के नीचे शायद कोई पत्थर आया था और वो मुंह के बल गिर पड़ी। पाँव से लाते हुए उसने घुटने पर सर रख दिया। वो जहर में बुझी आवाज़ उसके पीछे चली आई। देखिए ना मोहसिन, इतनी तो महंगाई, अखराजात पूरे नहीं होते। नौकरानी में अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि महीने के आखिर में लंबे चौड़े बिलों के साथ एक और इजाफी खर्चा। अभी तक तो नादिया से काम करवाती आई हूँ। सबा भी फिल्में देखने और बातों के चस्के के लिए आ जाती है, मगर कब तक? इसीलिए मैंने सोचा है तारिक के साथ नादिया की शादी करवा दूँ। मुफ्त में सारे काम भी हो जाएंगे और तारिक पर एहसान अलग। वैसे भी नादिया जैसी आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की के साथ तारिक ही ठीक रहेगा। उसकी माँ के मिजाज तो नहीं मिलते, मगर लड़की को मैं काबू कर लूँगी। और रहा तारिक, तो उस नकट्टू को हमेशा के लिए दबाने का वाहिद इलाज भी यही है। अलमास बड़े क्रॉफर्ड के साथ प्लानिंग कर रही थी। नादिया ने सर उठाया तो नन्ही मुन्नी सी रोशनी चेहरे पर पड़ी। वो घबराते हुए उठ गई थी। दुपट्टे से चेहरा साफ करके उसने अपनी तरफ बढ़ते हेबले को बगौर देखा। वो पहचान चुकी थी कि टॉर्च हाथ में पकड़े बेकरारी से उसकी तरफ आने वाला कौन है। वो दौड़ते हुए अम्मा के सीने से जा लगी। मेरी बच्ची, मैं तुझे लेने के लिए आ रही थी। अंधेरे में क्यों निकली, और वो भी अकेले? ये अलमास भी ना? वो उसका सर चूमते हुए मुसलसल बोल रही थी जबकि उसने अम्मा के साथ चलते हुए चुपके से सोचा, कहाँ है अम्मा अंधेरा? मैं तो रोशनी में आई ही अब हूँ। देखो तो हर तरफ उजाला ही उजाला है। अंधेरे तो पीछे रह गए, आकबत ना अंदेशों के पास।